سورۃ البقرہ جب سٹارٹ ہوتا ہے الف لام میم، تو یہاں پر حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ البقرہ، اور پھر یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سٹارٹنگ میں ہی اپنے انٹرو میں بتا دیے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب یہاں پر یہ بات ہوئی، پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ متقین کے لیے، تو کون ہے وہ متقین؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں وہ متقین۔ تو متقین کون ہے؟ تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ جو پہلی تو بات اس میں لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ مطلب یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل یہ آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پھر اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، یہ آلریڈی ہم کر چکے، یہ ایک ہمارا کوئک ریویو ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو غیب پہ، یا الذین یؤمنون بالغیب، دیکھیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو ہم غیب پہ ایمان لاتے نا، اللہ تعالیٰ پہ ہم جب ایمان لا رہے ہیں تو ہم غیب پہ ایمان لا رہے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، تو ایمان لا رہے ہیں غیب پہ۔ جب غیب پہ ایمان لا رہے ہیں تو وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، اور یہ ہم آلریڈی دیکھ چکے۔ نماز قائم کرنے میں نماز ٹائم پہ پڑھنا، کیونکہ تو فرسٹ تھنگ ول بی آسک وہ ہے نماز۔ اگر آپ کی نماز درست رہیں گی، سارے آپ کے معاملے درست رہیں گے۔ اگر آپ کی نماز درست نہیں رہیں گی تو پھر سارے معاملے ٹھپ ہو جائیں گے۔ تو نماز کا آپ کو، جیسا کہ ہم نماز نبوی بھی جو کر رہے ہیں، اس میں مین مقصد کیا ہے ہمارا؟ مقصد یہی ہے کہ ہماری نماز امپروو ہو جائے۔ اگر نماز ہماری امپروو ہو جائیں گے، اس سے بہترین چیز ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ تو وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ کہ ہماری نماز امپروو ہو جائے۔ اور نماز ٹائم پہ پڑھنا ہے، نماز ضائع نہیں کرنا ہے، اور پھر نماز 5 ٹائم کی، اس کے علاوہ تہجد کی بھی پڑھیں گے، نوافل کی بھی پڑھیں گے، اور مما رزقناہم ینفقون، اور خرچ کرنے کی بات ہوئی۔ اب خرچ کرنے میں ٹینجبل انٹینجبل دو بھی آ جائیں گا، کہ مطلب معنوی طور پہ اور ظاہری طور پہ اور چھپے ہوا ہر چیز سے، جیسا ٹائم کا خرچ کرنا ہے، اپنے اسکل سیٹ سپینڈ کرنا ہے، اپنی انرجی سپینڈ کرنا ہے، ناٹ اونلی دیٹ، پیسہ تو سپینڈ کریں گے ہم۔ اور والذین بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ جو پہلے کے کتابیں نازل کیا اس پہ بھی یقین کرتے۔ اور اب جو کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ آلریڈی ہم یہ کلاس میں کر چکے ہیں، اور آپ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھیے، قرآن فار آل بیان، آپ سرچ کریے یوٹیوب پہ، آپ کو مل جائے گا، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ میں۔ اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہے۔ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پہ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اور مفلحون کیا ہے؟ مفلح، اور مفلح کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فلاح یفلح۔ فلاح کیا ہے؟ کامیابی، اور ہمیشہ کی کامیاب۔ فلاح کسان کو کہتے ہیں۔ کسان کیا کرتا؟ ایک بیج ڈال رہا، پھر اس کو ہارویسٹ کر رہا، اس کا ٹیک کیئر کرنا۔ ویسے ہی ہمارے دل میں ایک جو ایمان کا سیڈ ہے، اس کو ڈالنا اور اس کو فلرش کرنا۔ یہاں تک بات کیا ہوئی تھی؟ مفلحون کی۔ اور ہدایت بھی 2 طرح کی تھی، آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں پریویس کلاس میں، ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد۔ جب آپ کو توفیق ہوتی، پھر آپ رشد، آپ ہدایت پہ جم جاتے۔ اب یہ ہے سیکنڈ گروپ، جس میں آتا ان الذین، ان مطلب بے شک، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ اب جو لوگ کفر کیے، کیا ہے ان کے بارے میں؟ سواؤن برابر ہے ان کے لیے۔ کیا برابر ہے؟ علیہم ان پر، انذرتہم خواہ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرے۔ کیا ہے؟ کیا انذرتہم، کیا ان کو ڈرائے یا آپ نہ ڈرائے، نظرہ سے ہے، اور ڈرانا یہ ایسا ہے جس میں آپ کی خیر خواہی بھی ہے۔ ام یا لم نہیں، تنذرہم آپ ڈرائے یا نہیں۔ لا یومنون، لا مینس نہیں، یومنون حمزہ میم نون سے ہے، ایمان کے لیے آتا، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ورڈز کا ہم میننگ دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم کو اس سے یاد ہو جائے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے تھرو ہم ورڈ میننگ یاد کرنا چاہ رہے ہیں۔
ختمہ کیا ہے؟ مہر لگا دینا، ایسی چیز ہے جس میں کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی اور کوئی چیز اس کے باہر نہیں آ سکتی. خاتمیم، ختمہ، اللہ اللہ نے، اللہ مطلب اوپر. قلوبہم کیا ہے؟ قلب سے ہے، خاف لام با. قلب کیا ہے؟ ایکچولی دو میننگ رہتے، ایک لنگوسٹک میننگ رہتا، ایک لٹرل میننگ. اب اس میں قلب اس چیز کو بولتے ہیں جو الٹ پلٹ ہونا، دل بھی کیا ہوتا؟ الٹ پلٹ ہوتا. تو قلوبہم مطلب یہ پلورل ہے، ایک دل نہیں، کئی دل ہے. کئی دلوں پہ کیا ہوا؟ ختمہ مطلب مہر لگا دی اللہ تعالیٰ، کئی دلوں پہ. قلوبہم مطلب جمع کی بات ہو رہی. و اور اللہ اوپر، سمعہم، سین میم عین، یہ سننے کے لیے آتا، ہیئرنگ کے لیے آتا. سمعہم ان کے کانوں کے، و اعلیٰ اور اوپر، ابصارہم، ابصارہم بصر کی جمع ہے، وا صاد را. تو اور ان کے آنکھوں کے، کیا ہے ان کے کانوں میں اور آنکھوں پہ کیا ہے؟ غشاوت. غشاوہ کیا ہے؟ پردہ ہے. ایسا پردہ کبھی آپ دیکھیں کہ ایک تھک ویل ہے، ایک پردہ ہے، ایسا پردہ ہے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو اینڈ ریزلٹ میں کیا مل رہا؟ عذاب عظیم مل رہا، بہت بڑا عذاب. اچھا عظیم میں کیا ہے؟ عین زو میم، ایک بڑی ہڈی کو بولتے ہیں، وہیں سے عظیم ہوا، بڑا. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے، ناس کیا ہے؟ نون واو سین، نون سین یا، اس کے تین روٹ ورڈ ہے. اور من جو کوئی، یقول، قال یقول سے ہے نا، حدیثوں میں ہم بہت یہ ورڈ دیکھے، قال یقول، کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم. کس پر ایمان لائے؟ باللہ، اللہ پر. وبالیوم، اور آخرت کے دن پر، بالیوم الآخری. دیکھیے ہم بولتے نا یوم آخرہ، وہی ہے یہ. آپ اگر چھوٹے چھوٹے ورڈز غور کریں گے تو آپ اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں گے. وبالیوم، اور آخرت کے دن پر، وما اور نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے نہیں. ہم آیت نمبر 10 تک دیکھیں گے ورڈ میننگ، اس کے بعد میں آپ کو اس کا ایکسپلینیشن دوں گی. یخادعون کیا ہے؟ وہ دھوکہ دیتے، خاف دال عین سے ہے. تو یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بھی پلورل کی بات ہو رہی. بہت سارے لوگ ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں لوگ؟ اللہ کو. والذین اور ان کو جو، آمنو ایمان لائے، وما اور نہیں. اچھا ماں کا میننگ نہیں کیوں آ رہا معلوم؟ آگے آپ دیکھیے اللہ ہے، جب آگے اگر اللہ رہیں گا تو نہیں ہوگا میننگ. اگر آگے اللہ نہیں رہیں گا تو جو کے لیے آئیں گا، لیکن بعض وقت اللہ نہیں بھی رہا لیکن جب آپ میننگ دیکھیں گے، آگے بھی دیکھیں گے آپ، اس میں بھی کیا ہوگا؟ جو کے جگہ نہیں آئیں گا، کیونکہ اکارڈنگلی آپ میننگ اس کا چینج ہوگا. وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر، انفسہم، انفسہم نفس کی جمع ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیسا معلوم اپنے آپ کو؟ مطلب انفس، انفس کیا ہے؟ نون فاسین سے. ہم کیا ہے؟ اپنے آپ کو، مطلب یہ جمع کی بات ہوئی، اپنے نفسوں کو. وما اور نہیں، یشعرون، یشعرون کیا ہے؟ شعر سے، شین عین را. شعر نہ بال کو بھی کہتے اور شعور بھی وہیں سے آیا. تو یشعرون، شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور وہ شعور رکھتے مطلب، اور وما یشعرون مطلب وہ نہیں رکھتے شعور. پھر فی قلوبہم ان کے دلوں میں، قلوب کیا ہے؟ پھر قلب کی جمع ہے. یہ ورڈ آلریڈی ہم دیکھ چکے. مردن کیا ہے؟ مرض، جو ہم بولتے ہیں نا اچھا یہ انسان مریض ہے، وہی والا ورڈ ہے مردن. اور مریض کیا ہے؟ یہ نکیرہ ہے، کسی طرح کی بھی بیماری ہو سکتی. ایک ایسی بیماری بھی ہو سکتی فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، اینی کائنڈ آف. لیکن کیا بیماری ہے آگے اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر بھی کریں گے. مردن، اور وہ بیماری کیا ہو رہی؟ فزادہم، فزادہم کیا ہے؟ زیادہ سے، ہم جیسا اردو بولتے ہیں زیادہ ہونا، وہی ہے. تو زیادہ کر دیا ہے انہیں. کیا زیادہ کر دیا؟ فزادہم اللہ، اللہ نے کیا زیادہ کرے ان کو؟ مردن، مریض میں، ان کا جو مرض ہے نا، ان کی جو بیماری، ایلمنٹ، جو بھی ان کی تکلیف ہے اس کو بڑھا دیا اللہ.
اور وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذابٌ علیم اور عذاب ہے ان کے لیے علیم. علیم مطلب کیا ہے؟ دردناک. جو ہم بولتے ہیں نا پینفل عذاب، وہ پینفل عذاب ہوا. کیوں؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے. اور کس طرح کی بیماری ہے ہم تفسیر میں دیکھیں گے. بیما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکسیبون. کیا ہے ان کی بیماری؟ یکسیبون کذب سے، کاف زال با مطلب وہ جھوٹ بولتے تھے. تو ان کی کیا بیماری تھی؟ آیا نمبر 10 میں دیکھیے یکذیبون جھوٹ بولنا. تو ہم آیا نمبر 6 سے لے کے 10 تک دیکھیں گے، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اب زیادہ تر تفسیر ہم کور کر رہے ہیں ابن کثیر سے. تو اگر آپ اس کے 10 والیومز بھی آپ کو ملتے ہیں دارالسلام پہ، اس سے بھی لے سکتے ہیں. اور آپ انگلش اردو دونوں میں بھی رہیں گے. میں زیادہ تر انگلش کا ہی ریفر کرتی ہوں، مجھے زیادہ آسان لگتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں ان الذین کفروا، بے شک ان لوگوں کے لیے، کفرو کاف فارا سے ہے، کفر کرنا، انکار کرنا. تو یہاں بول رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ انکار کرے. کیا انکار کرے؟ سواء علیہم، سواء کیا ہے؟ ان کے لیے برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بے شک یہ لوگ جو کفر کیے، جو ڈس بلیف کرے، ان کے لیے سیم ہے. اگر تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، تم ان کو وارن کرو یا وارن نہ کرو، ان لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ سورۃ البقرہ آیا نمبر 6 کر رہے ہیں ہم. تو اس میں بتا رہے ہیں کہ ان لوگ بلیو نہیں کریں گے. یہ جو ان الذین کفروا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان لوگ جو سچائی ہے وہ چھپا دی، ہائڈ کر لیے. اور اللہ تعالیٰ بتائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ آپ وارن کرو، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان لوگ ڈس بلیو کریں گے، ان لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے ہم آیتوں میں نا قرآن کے ڈیفرنٹ آیتوں کا ہی ریفرنس دیکھیں گے. جیسا کہ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَاتٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ. بول رہے ہیں کہ بے شک انا الذین، وہ لوگ جن کے پاس ایک حقت کلمہ، ان کے پاس حق آ گیا، ورڈ آ گیا، لیکن ان کے لیے رات ہے. اور ان کے رب کے طرف سے کیا ہوا؟ یہ حق ہو گیا اور وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کلمات ربی کا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اگر ان کے پاس ولو جاءتہم، اگر ان کے پاس آ جائے کلو آیات، ایک ایک آیت بھی آ جائے، تو ان لوگ ان ایمان نہیں لائیں گے. حتی یروا العذاب العلیم، ان لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ان لوگ خود یروا را سے ہے، مطلب دیکھنے کے لیے بولتے اس کو. تو بول رہے ہیں یروا العذاب العلیم، جب تک کہ ان لوگ عذاب علیم نہ دیکھ لے. مطلب عذاب علیم کیا ہے؟ عذاب کیا ہے؟ عذاب پین، عذاب ہے مطلب ٹورمنٹ کے لیے آتا. علیم کیا ہے؟ پینفل. اب علیم کیسا آپ سمجھیے کہ فار ایگزامپل آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا یا آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہا، وہ علیم تکلیف وہ صرف آپ جانتے، isn't it؟ تو ویسے ہی ان کو تکلیف ہوں گی، اور جب تک یہ تکلیف نہیں دیکھ لیں گے ان لوگ ایمان نہیں لانے والے، مطلب ان لوگ ڈس بلیو کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ریبیلیس لوگ ہیں نا، پیپل آف بک کس کو بولتے ہیں؟ جو جوز اور کرسچنس ہے، یہودی اور نصارہ کو پیپل آف بک بولتے ہیں. تو یہاں پر دوسری آیت میں بھی ہم دیکھیں گے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 145. سورہ نمبر 2 کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145 میں بھی آتا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَاتٍ مَا تَبَعُوا قِبْلَتَكَ. بول رہے ہیں کہ ان کے پاس اگر پیپل آف دا بک جوز اور کرسچن کے پاس آیت کوئی نشانی بھی آ گئی اور جب دیکھ لیے ان لوگ قبلہ کا پری ڈائریکشن کو بھی، پھر بھی ان لوگ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مزریبل کر دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ کس طرح ان لوگ مس گائیڈڈ ہے. تو یہاں پر بھی بتائے کہ ان کے اوپر پیٹی مت کھاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے کہ آپ میسیج ڈیلیور کر دو، اور جو ایکسیپٹ کر لیے ٹھیک ہے، جو نہیں کرے اب ان کے اوپر ہے. تو ہم جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ بَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. تو آپ کا کام کیا ہے؟ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40 میں بھی بتائے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ
آپ میسیج بلاغ پہنچا دو، اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے والا، ریکن کرنے والا، حساب لینے والا ہے۔ اور انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، اور بولتے کہ آپ صرف ان کو وارن کر دو، ان کو بیویئر کر دو، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وکیل ہے، کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہی پوچھنے والا ہے ہر چیز کا۔ اس سورہ نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں بھی یہ چیز بات آئی۔ اور علی ابن ابی طلحہ رپورٹ کرتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا، جو یہ آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اتنے وہ ایگر تھے لوگوں کو، پیپل جو تھے ان لوگ ایمان لا لینا، ہدایت پہ آ جانا۔ اور تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان لوگ اگر بلیو نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہیپینس ہے فار ان دا فرسٹ پلیس، اور لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا وہ ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف ان کو پہنچا دینا۔ اب آیت نمبر 6 میں ہم کیا دیکھیں؟ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائے، وارن کرو یا نہ کرو۔ پھر اس کے بعد ہمارے لیے بھی ہے یہ چیز۔ پھر ختم اللہ، ختمہ کیا ہے؟ جیسے میں بتائی، ایک مہر لگا دینا، سیل کر دینا، نہ اندر کوئی چیز جائیں گی نہ باہر نکلیں گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، قے پہ سیل لگا دی، اللہ نے مہر لگا دی ہے قلوبہم، ان کے دلوں پہ۔ اور کیا چیز پہ لگا دی ہے؟ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور ان کے کانوں میں اور ان کے آنکھوں پہ کیا ہے؟ غشاوہ ہے، پردہ ہے ان کا۔ کبھی آپ دیکھیں، کبھی آپ بلائنڈ وہ کھیلتے نا آنکھوں پہ پردہ بن کے، تو کیا ہوتا؟ آپ کو نظر آتا آنکھوں پہ پردہ بن کے؟ نہیں نظر آتا نا۔ تو ویسا غشاوت ان کیا ہے؟ پردہ ہے ان کے آنکھوں پہ، اور اسی لیے ان کو نہ نظر آ رہا، نہ ان کو سنائی دے رہا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے ان کے لیے۔ تو یہ سب چیزاں کیوں ہو رہی؟ ختمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے دل پہ ایک سیل کر دیے۔ قتادہ فرماتے کہ شیطان کیا کرتا؟ کنٹرول کر لیتا، اور شیطان کا کیا کرتا؟ وہ چاہتا کہ اس کو بلیو کرو، دل پہ مہر لگا دیتا، پھر اس کے بعد آنکھوں پہ، پھر اس کے بعد کانوں پہ۔ تو کیا ہوتا؟ گائیڈنس سے دور ہو جاتے، کچھ کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ اور ابن جریج اور مجاہد فرماتے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل پہ کیا ہو گیا؟ سٹیمپ لگ گئی، اور ان کے دل میں کیا ہو رہا؟ گناہیں 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 کیا ہو رہے ہیں؟ پورے سراؤنڈ ہو جا رہے ہیں، پورے سائڈ سے گناہیں سراؤنڈ ہو جا رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہو رہا؟ گناہوں میں سبمرج ہو جا رہے ہیں، اسی میں بھر جا رہے ہیں گناہوں میں، اور اس کے وجہ سے کیا ہوا؟ ان کے دل پہ ایک سٹیمپ لگ گئی، ایک سیل لگ گئی۔ تو اس میں یہاں پر کیا دیکھیں؟ ایک سیل آ گئی اس کے اوپر، اور اس سیل ہونے سے کیا ہوا؟ دل پہ بھی سیل آ گئی، اور کانوں پہ بھی ڈھکن آ گیا، کانوں پہ بھی کچھ سنائی نہیں دے رہا ان کو، اسی میں مطلب غلط چیزوں میں، گناہوں میں۔ اور دوسرے مفسر بھی یہی فرماتے، جو سٹین تھا نا، ایک ایک دھبا آیا تھا، ایک بیڈ سٹیمپ آ گیا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ دھبا اتنا بڑھتے گیا، اور وہ کیا ہو گیا؟ ان کے دل پہ ایک لاک لگ گیا۔ کبھی آپ دیکھیں کوئی چیز لاک کر دیے اور کئی سال تک اگر وہ لاک بھی نہیں کھولے، تو آپ کیا دیکھیں کہ وہ لاک پہ نا رسٹ بھی آ جاتا، زنگ بھی آ جاتا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ایک تو ان کے اوپر سیل سٹیمپ بھی ہو گیا، لاک بھی آ گیا، اور یہ ورسٹ ٹائپ کی چیز ہے۔ اور دوسرے مفسر بھی کیا بتاتے، ان کا دل کیا ہے؟ ایک اوپن پام کی طرح، جیسا اب آپ اپنا مٹھی دیکھو، اوپن پام جیسا ہے نا، ویسا رہتا۔ اور جب انسان ایک گناہ کرتا نا، اس کا کیا ہوتا معلوم ہے؟ ایک 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 دھبا پڑتے جاتا۔ اب آپ اپنی نا انڈیکس فنگر دیکھو، ایک گناہ کرے آہستہ آہستہ، یہ سمجھو انڈیکس فنگر سے جا رہا۔ اب جیسا جیسا آپ رول کرتے جاؤ، رول کرتے جاؤ اپنا ہاتھ، تو پورا ہاتھ کیسا ہے؟ آپ سمجھو یہ ہاتھ کو نا، اپنے فسٹ کو سمجھو کہ یہ پورا دل ہے، تو یہ پورا دل سبمرج ہو جا رہا گناہوں میں۔ تو ویسا کیا ہوگا؟ ایک 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 سٹین پڑتے جا، آہستہ آہستہ، ایک دن پہ اوور نائٹ نہیں ہوتا یہ، گناہیں آہستہ آہستہ ایکیومولیٹ ہو کے کیا ہوتے؟ پورے گناہوں میں بھر جاتا پورا ہینڈ۔ کبھی آپ نا ایک واٹر یا کوئی چیز لے لو اور اس میں اپنے فنگر کو ڈالو، پھر اس کے بعد پورے ہاتھ کو وہ پانی میں ڈالو، تو کیا ہوا؟ پورے ہاتھ کو آپ کے پانی لگ گیا نا۔ اسی طرح سمجھو کہ ایک گناہ ایک دن میں نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ گناہ چڑھتے جاتا چڑھتے جاتا۔ شیطان بولتا ہاں یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اس کے بعد کیا ہوتا معلوم ہے؟ آپ گناہوں سے کیریڈ اوے ہوتے،
اور सूरा नंबर 83 आयत नंबर 14 में क्या था कि वो डिस्क्रिप्शन क्या है, रान मतलब वो एक जंग की तरह लग जाता। जब दिलों पे जंग लग जाती तो आप बोलो कभी निकाल सकते जंग, कभी आप ना देखो अगर आपके चेयर टेबल पे, जब स्पेशली हम जो पैटियो में रखते उस पे क्या होता, रस्ट आ जाता। जब रस्ट निकालना रहता इतना टाइम लग जाता, तो आप सोचो अगर दिल पे जंग लग गया तो कितना टाइम लगेगा। तो कुर्तुबी बोलते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, एक सील लग गया, उसका दिल बंद हो गया और उन्हें डिसबिलीव हो गया। और पनिशमेंट क्या है डिसबिलीव के लिए, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 155 में बोलते हैं बल तबाल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, जो इनके दिल पे सील लग गई और ये डिसबिलीव करे। तो हदीस में आता एक दिल क्या है मालूम है, चेंज होते रहता। और मैं आपको दिल के मीनिंग में भी समझाई थी, खुलूब कल्ब की जमा है, कुलूब कल्ब से होता उलट पुलट होना। तो दिल भी क्या होता, उलट पुलट होता। तो उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ बताए, या मुक़ल्लिबी क़ुलूबी सब्बित क़ल्बिना अला दीनिक, ए उलट पुलट करने वाले मेरे दिल को जमा दे, कै पे, क़ुलूबना अला दीनिक, दीन पे जमा दे। तो हम अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे दीन पे जमा दे। और हिदायत के लिए और कई हदीसें भी आती हैं जिसमें बताते कि कैसा फितना, ट्रायल्स, टेस्ट क्या है दिल के लिए कैसा। एक समझो कि एक एक फितना दूसरा फितना, और ऐसे फितने ऑक्यूपाई होते कि आपका दिल ही क्या हो जाता मालूम है, पूरा काला हो जाता। तो आप नहीं चाहते कि आपका दिल काला हो जाना, तो आपको गुनाहों से बचना है, ना कि उसमें पूरे सबमर्ज नहीं हो जाना। और अगर दिल पे आपके काले काले स्पॉट्स बन जा रहे हैं, और अगर वो काले स्पॉट्स हटाना चाह रहे हैं ना आप दिल से, और आपके दिल को पॉलिश करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह मुझे ये गुनाहों के रास्तों से हटाओ, अच्छी सोबत इख्तियार करेंगे और वो रास्ते पे आप नहीं जाएंगे, आप कंप्लीटली कोशिश करेंगे। तो वो क्या होगा, वो जो भी कलसाहट है, कालापन है, वो चले जाएगा और दिल क्या हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा। नहीं, अगर आप नहीं करेंगे साफ दिल को, वो काला दिल ही रहेगा, तो उस पर क्या होगा, स्टेन आ जाएंगे और उसके ऊपर जंग आ जाएगा। तो फिर क्या है वो, जैसा सूरा नंबर 83 आयत नंबर 14 में क्या है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, तो उनके दिलों पे क्या हो गया, स्टेन आ गया, उनके दिलों पे जंग आ गया। और क्यों आ गया उनके दिलों पे जंग, मा कानू यक्सिबून, जो उन लोग कमाई करते थे। कसब क्या है, जो अर्न करना, जो आप कमाना। तो हमको ये बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समइहिम, तो इनके दिलों पे मोहर लग गई, और ना कि वो, और उनके कानों में और उनकी आंखों में गिशावा है, और स्टैम्प हो गई उनके दिल में। और गिशावा क्या है, कवरिंग है। अगर कवरिंग आंखों पे लगा दिए तो कुछ नज़र आता, नहीं आता। तो वैसा, तो हम अल्लाह से दुआ करना और कोशिश भी करना चाहिए। अब उसके बाद आगे आया नंबर 8 में बताते, व मिनन नासी, और लोगों में से कौन है, मैं यकूलु आमन्ना बिल्लाहि, कुछ लोगों में से वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और आमन्ना बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत पे ईमान लाए, वमा हुम बि मोमिनीन, लेकिन एक्चुअली वो मोमिनीन नहीं है, वो डिसबिलीवर्स है। तो और फिर उसके बाद युखादिऊन अल्लाह, और वो धोखा देते हैं, वल्लजीना आमनु, वो क्या है, लो मतलब डिसीव कर रहे हैं किसको, अल्लाह ताला को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा देने की। तो जो लोग डिसबिलीव करते ना, वल्लजीना आमनु वमा यक़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, जो डिसीव कर रहे हैं अल्लाह को, और जो बोल रहे हैं कि हम बिलीव करें बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उन लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं और शऊर भी नहीं रखते। जो लोग आयत नंबर 9 में सूरतुल बकरा में, वो लोग समझ रहे हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ईमान लाए बोल के, नहीं, एक्चुअली में वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन परसीव भी नहीं कर रहे, शऊर भी नहीं रख रहे। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर, इससे पहले काफिर की बात हुई, सेकेंड ग्रुप था, ये थर्ड ग्रुप क्या है, हिपोक्रेट्स, मुनाफिक की बात हो रही। बोल रहे हैं कि इसमें आयत के शुरू में हम देख लिए, एक के 6 और 7 आयत में क्या है, अब काफिर की बात हो गई, उसके बाद अब मुनाफिक की बात हो रही। मुनाफिक जो हिपोक्रेट को बोलते हैं, मुनाफिक क्या है, नफका से, नून फा काफ। और मुनाफिक के बारे में
सूरतुल बरा में भी, सूरतुल बरा सूरतुल तौबा को बोलते हैं, उसमें भी है। और सूरतुल मुनाफिकून, एक सेपरेट सूरा है मुनाफिकून बोल के। और सूरतुल नूर में भी मुनाफिक के बारे में डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है उसमें। तो यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला कि मुनाफिक रहता कैसा, आय नंबर 8 और 9 में। तो यहाँ पर पहले मैनकाइंड सबको बता रहे हैं कि किस तरह कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि आखिरत पे ईमान लाए, लेकिन नहीं लाते उन लोग ईमान, और वो समझ रहे हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, नहीं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब क्या है मुनाफिक, क्या है निफाक से है। निफाक मतलब क्या है, बोलता कुछ और अंदर दिल में कुछ रहता। आप समझो कि वर्बली वो बाहर से बोल रहा कि मैं ईमान लाया, लेकिन एक्चुअली में अंदर वो ईमान नहीं रहता उसमें, उसके अंदर ईवलनेस रहता, गलत चीज़ें रहते। निफाक क्या है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ऐसा मुनाफिक जो है उसका ठिकाना हेल फायर है, जहन्नुम है। तो ये क्या है, जो निफाक है ना, ये कबीरा गुनाह में आता। और इसमें हम देखते हैं कि ये एक्चुअली देखने में आपको अपरेंटली आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये ऐसी हिडन चीज़ है, आप नहीं पहचान सकते। जब तक मक्का में थे ना, सिर्फ दो ग्रुप्स थे, एक मुसलमान था, एक काफिर था। जब मदीना आ गए, जब माइग्रेट होके 13 ईयर्स के बाद, तो मदीना में ना और एक ग्रुप आ गया, वो है हिपोक्रेट्स, मुनाफिक का। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ पर सिचुएशन अलग है मदीना में मक्का से। और ये सूरत मदनी सूरत है, मक्की सूरत नहीं है। और यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स थे। अंसार में क्या है, औस एंड खजरज थे, और वो आइडल वर्शिप करते थे, प्री इस्लामिक पीरियड से पहले इग्नोरेंस में थे। और रेस्ट ऑफ द अरब क्या थे, एडल्टर्स थे। और यहाँ पर 3 जूइश ट्राइब्स थे मदीना में, बनु कैनुका जो खजरज का, और बनु अन नज़ीर एंड बनु अल कुरैज़ा जो औस का। और बहुत सारे मेंबर्स थे औस और खजरज के जो ईमान लाए, इस्लाम लाए। और फिर जो जूस थे जो इस्लाम लाए, सो कॉल्ड बोलते, लेकिन अपेरेंटली वो नहीं लाए। जैसा सबसे बड़ा मुनाफिक कौन था, अब्दुल्ला बिन सलाम। तो वो क्या करता था, वो अर्ली स्टेज मदीना में ये बहुत बड़ा हिपोक्रेट था। एक्चुअली वो ही बड़ा बनना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, बैटल ऑफ बदर के बाद अल्लाह ताला मुसलमानों को विक्ट्री दे दिए। और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल क्या हुआ, उन्हें लीडर बनने वाला था, लेकिन उन्हें लीडर नहीं बना। तो अब उसके अंदर एक एंग्री अपसेटनेस और एक बदले का अंदर उसके रिवेंजफुल बिहेवियर था, लेकिन अपेरेंटली वो कभी भी नहीं बताता था। और फिर वो चाहता था कि वो दिल में ही रखे, और वो चीज़ उसमें दिल में रख के वो काफ़ी कोशिश करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमेशा उनके बुराई में रहता था, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सबकी अच्छाई में रहे। जब उसकी डेथ भी हो गई तो उसके बेटे आके बोलते कि उसके श्राउड के लिए कुछ कुर्ता दो, बोल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाइस, इतने अच्छे रहते कि आप उसके लिए श्राउड करने के लिए कुर्ता भी दे देते, उसकी डेड बॉडी कवर करने, इवन वो रेडी रहते जनाजे की नमाज पढ़ाने। बट यू नो आपको कह दिया जाता कि नहीं, हिपोक्रेट्स जो है उनके लिए नहीं करो ऐसा। और यहाँ पर जो तफसीर आ रही वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना, तो यहाँ पर क्लियरली हिपोक्रेट्स के बारे में बता रही। तो जो लोग ईमान लाए बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो ईमान नहीं लाए। या औस और खजरस जो है कैसा बिहेव कर रहे थे, उनके बारे में सारी चीज़ें मेंशन किए जा रहे हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मुनाफिक है ना, सूरा नंबर 63 आयत नंबर 1 में, जब मुनाफिक को, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कहते कि हाँ हम विटनेस कर रहे हैं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रसूल है, लेकिन अल्लाह तो जानते हैं कि इन लोग क्या कह रहे हैं। इस जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाहि वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु। तो ये जो बोल रहे हैं कि आप रसूल है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ, मैं विटनेस कर रहा हूँ कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन एक्चुअली दे से विद द माउथ, लेकिन उन लोग बिलीव नहीं करते थे ये चीज़ों में। तो मुनाफिक कहते कुछ और, उनके दिल में कुछ और बात रहती। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नहीं, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। बोल रहे हैं कि ये जो भी विटनेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये अल्लाह के रसूल ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये जो हिपोक्रेट्स है, जो मुनाफिक है, ये तो झूठे हैं, लोग झूठ बोलते रहते हैं इन लोग। और यहाँ पर भी हम देखते हैं सूरा नंबर 63 आयत नंबर 1 में।
अब यहाँ पर युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये लोग धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? लोग समझ रहे हैं कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, नहीं, ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये लोग इग्नोरेंट है, इन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा इन लोग क्या कर रहे हैं। सूरह नंबर 58 आयत नंबर 18 में भी आता, यौम यबअसुहुम, और उस दिन जब डे ऑफ जजमेंट आएगा, जब अल्लाह ताला सबको जमा करेंगे रेजरेक्शन में, आखिरत में, तो इन लोग स्वेयर करेंगे, खस्मा खाएंगे, और उन लोग समझेंगे कि अल्लाह ताला के सामने स्टैंड कर सकेंगे, नहीं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नहीं, हरगिज़ ने, अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून, ये तो झूठे लोग हैं। सूरह नंबर 58 आयत नंबर 18 में तो अल्लाह ताला बार बार बता रहे हैं कि नहीं, ये लोग तो झूठे हैं और इन लोग गलत बातें कर रहे हैं। सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 142 में भी, इन्नल मुनाफिकून युखादिऊन अल्लाह वहुवा खादिउहुम, ये लोग इंडीड, बेशक ये मुनाफिक जो है ना, ये धोखा देते अल्लाह ताला को। ये अल्लाह को नहीं धोखा दे रहे हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यही बात इसमें भी आई, वो दूसरे सूरे में भी यही बात आ रही है। तो हिपोक्रेट्स क्या है? इन लोग अल्लाह पे ईमान नहीं लाते और ये सब गलत और झूठ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब फिर आगे हम जब देखते आयत नंबर 10 में, फी कुलूबिहिम मरदुन, अब इनके दिलों में बीमारी। अब ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये एक तरह की बीमारी है। और क्या बीमारी है इनके अंदर? मरदुन मतलब एक मरीज है, बीमार है, और वो बीमारी बोल रहे फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, और वो बीमारी बढ़ती जा रही। और वलहुम अजाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्सिबुन, और उनका अजाब पेनफुल, उनको पनिशमेंट होगा। क्यों? बिमा कानू यक्सिबुन, उनका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? झूठ बोल रहे थे लोग। तो अब ये जो दिलों की बीमारी, कभी आप देखें जो हार्ट स्पेशलिस्ट रहता उसके पास कितनी लंबी लाइन रहती और हर एज के लोग जाते। तो हार्ट की जब डिजीज रहती, ये सबसे बुरी डिजीज है। तो इनकी डिजीज ये क्यों हो रही थी? क्योंकि इन्होंने झूठ बोल रहे थे। झूठ बोलने की वजह से, तो झूठ से हम एहतियात करना चाहिए। झूठ का ऑपोजिट क्या है? सच। जैसा अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक का लक़ब आया। और कौन कौन जन्नत में जाएंगे? सिद्दीकीन। तो हम भी चाहिए सच बोलना चाहिए। और यहाँ पर बता रहे हैं कि फी कुलूबिहिम मरदुन, तो उनके दिल में जो बीमारी है, कि फिजिकल, ये फिजिकल डिजीज नहीं है, ये हिपोक्रेसी है। ये डिजीज क्या है? शक के वजह से इस्लाम पे शक ला रही, भरोसा नहीं कर रही, और ये बीमारी क्या होती? बढ़ते जाती, और बहुत इनके अंदर शेमफुल बिहेवियर रहता। सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 124 और 125 में आता, जो लोग ईमान लाए उनका ईमान बढ़ते जाता और उन लोग खुश होते, लेकिन जो लोग उनके दिल में बीमारी है, उनके लिए डिसग्रेस रहेगा और उनको वही मिलेगा। देखिए, फ़अम्मल लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान लाए, फ़ज़ादतहुम ईमाना, तो इनका ईमान क्या होगा? इंक्रीज होगा। वहुम युस्तबशिरून, और उनके लिए क्या है? बशारत है, खुशखबरी है। लेकिन वअम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, जो लोग मरदुन, उनके दिल में बीमारी है, और यहाँ पर भी आया फ़ज़ादहुम रिजसन, रिज्स मतलब गंदगी है उनके दिल में, इला रिज्सिम, और वो गंदगी, डिसग्रेस जो है ना, उनके अंदर बढ़ते ही जा रहा। तो अब क्या है? इनके अंदर गलत ईवल चीज़ें, डिविएशन आएगा इनके अंदर, सच्ची बात इनके अंदर नहीं जाएंगी। तो अब क्या होगा? इनकी इंक्रीज होते जाएंगे। और वल्लज़ीना अहतदौ ज़ादतहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम, जो अगर समझिए कि जो गाइडेंस एक्सेप्ट कर लिए, तो उनकी क्या होता? गाइडेंस में इंक्रीज होता। और अल्लाह ताला उनकी गाइडेंस के वजह से, उनकी हिदायत की वजह से क्या देते हैं उनको? तक़वा। तक़वा क्या है? मतलब अल्लाह से डरना, अल्लाह से डर के वो काम करना जो अल्लाह को राज़ी करने वाला, और वो कामों से बचना जिससे अल्लाह ताला एंग्री होते। तो ये सूरा नंबर 47 आया नंबर 17 में है। बिमा कानू यक्सिबुन, और ये लोग झूठ बोलते थे। अब हिपोक्रेट्स के पास क्या है? दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक क्या कि झूठ बोलना और डिनाई करना अनसीन, तो ये चीज़ें उनके अंदर है। और हिपोक्रेट्स का जब यहाँ पर जैसा मैं बताई कि इन लोगों के दिलों में ऊपर कुछ रहता, अंदर कुछ रहता, इन लोग जानते भी नहीं। और सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 101 में आता कि जो बद्दू लोग हैं, उसमें भी कुछ हिपोक्रेट्स थे, मुनाफिक थे,
اور کچھ مدینہ کے لوگ تھے جو بہت پرسسٹنٹ تھے مطلب نفاق میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے کہ آپ نہیں جانتے، ہم جانتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے سارے ہپوکریٹس کو، اس میں کچھ ہپوکریٹس ہے جس کو آپ نہیں جانتے. پھر یہاں پر سورہ نمبر 33 آیت نمبر 60 اور 61 میں بتاتے جو ہپوکریٹس ہے ان کے دل میں بیماری ہے، اور ان لوگ فالس نیوز سپریڈ کرتے مدینہ میں، اور پھر ان لوگ اوور پاور نہیں ہو سکتے، اور تمہارے نیبر میں رہتے ان لوگ، اور ان لوگ کرس کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے والے ہے، اور ان کو ٹیربل ان کو وہ دیں گے، تکلیف دیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر اس میں پروٹیکٹ کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت انوسنٹ تھے، لیکن وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ کو بتا بھی دیے تھے کون کون ہپوکریٹس ہے وہ لسٹ، لیکن سب کے سامنے وہ بات نہیں آئی، کچھ لوگوں کو پتا تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ لسٹ آف ہپوکریٹس کے بارے میں معلوم تھا. اور لیکن بہت سارے اس کے علاوہ بھی ہپوکریٹس تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے تھے. سورہ نمبر 47 آیا نمبر 30 میں بھی بتاتے اگر ہم چاہتے تو تم کو بتا دیتے، مارک کر دیتے کون کیسے ہے، ان کی ٹون آف سپیچ سے تم جان لیتے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جیسا ہے نا کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو گائیڈ کرتے رہے. اور عمر بن خطاب جو ہے نا وہ بتاتے کہ جب ابن سلول جو اس کی ڈیتھ ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو کمپینینز رہتے، تو جب وہ ڈیتھ ہوتی اس کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فیونرل پڑھتے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم کرتے فیونرل پریئر. تو تو اس کے بعد بولتے کہ یہ صحیح مسلم میں ریکارڈ ہوئی. اس کے بعد بولتے کہ مجھے چوائس دی گئی تھی کہ میں فیونرل پریئر پڑھوں، تو میں چوز کرا کے میں پڑھوں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے کہ اگر فرگیونیس کرو تو میں اس کے لیے فرگیونیس کرا. تو یہاں پر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیتے کہ آئندہ سے ایسے لوگوں کے لیے فیونرل پریئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا یہ پکا منافق تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم مزاج کے تھے، نرم دل کے تھے، اس وجہ سے وہ آپ کے ہمیشہ اچھا چاہتے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ کس طرح ٹو گروپس دیکھے ہم. ایک آیا نمبر 6 اور 7 میں کیا ہے کافر کے ہے، پھر 8 سے لے کے آنورڈز 8 9 10 میں منافق کی بات ہوئی، پھر